وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بھائیوں، عرس رضوی کے موقع پر سید جامی اشرف الجیلانی نے جو پیغام دیا ہے واقعی قابل احترام ہے۔ وہ ان کی بات سننے کے لائق ہے۔ آپ نے جو بتایا ہے واقعی سننے کے لائق ہے۔ آئیے حضرت کا اس بیان کو سنتے ہیں، پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جو بھی آدمی دنیا میں آیا اسے ایک دن مر کے جانا ہے، یہ طے ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی، اس پر آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بے شک حق ہے، ایک دن اسے جانا ہے۔ جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ میرے پیارو، جب وہ جاتا ہے تو اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک کسی بھارت کے کسی شہر میں گیا تھا، وہاں بڑی عبارت میں لکھا تھا شہر خاموشہ۔ تو میں نے کہا یہ شہر کا نام ایسا کیوں ہے؟ تو کہا حضرت یہاں پر قبرستان کو شہر خاموشہ کہتے ہیں۔ جی اور بھی آپ دیکھیں، ہر آئی ہوئی چیز کو دنیا سے ایک بار جانا ہی جانا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، جی میرے پیارو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ حکمران میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مغلوں کو بادشاہ ہو، چاہے وہ انگریزوں کا دور ہو، چاہے وہ امپائرز کا دور ہو، ہر آنے والا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھو کوئی شہر خاموشہ میں ہے، کسی کو دیکھو کوئی قبرستان میں گم ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں کو اس دھرتی نے اپنے آغوش میں سمیٹ رکھا ہے۔ آپ دیکھو تاج محل میں بھی مقبرہ ہے، لیکن وہاں جانے والا درود و سلام نہیں، پیروں میں جوتا پہن کے جایا کرتا ہے۔ ایسے ایسے مقبرے میں نے دیکھے ہیں جہاں عوام نہیں، جانوروں کے پیٹ پائے جاتے ہیں، کبوتروں کے چڑیا گھر بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے سوچ میں پڑا یہ آنے والا بادشاہ تھا، لیکن جب گیا تو جانور اس کے تربت کے ارد گرد رہے، کبوتر اس کے تربت کے ارد گرد رہے۔ کوئی چپل پہن کے جا رہا ہے، کوئی جوتا پہن کے جا رہا ہے۔ بعض مقابر تو ایسے ہیں جو عیاشیوں کے اڈے بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر! جب ان کی تاریخ کو پڑھا گیا تو پتا کیا چلا، یہ جتنے ایسے لوگ تھے آئے تھے کس چیز کے لیے؟ اپنے لیے کام کر کے چلے گئے، لیکن میرے پیارو، اسی دھرتی پر سودا گران ایک ایسا محلہ ہے۔ بابا بابا بے شک حق ہے، حق ہے۔ سودا گران ایک ایسا محلہ ہے جو پتلی گلی ہے، راستہ تنگ ہے، آنے والوں کا ہجوم گرد امام عشق و محبت یہ کہتا نظر آتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا۔ نعرے تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسالہ، سبحان اللہ، سبحان مذہب اللہ۔ اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت عرس رضوی حضور سید جامع اشرف صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ چاروں طرف سے یہ صدائیں آتی ہے، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ میں غار میں کھڑا ہو گیا خاموش، اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تب تک خطیب مشرق علامہ اقبال نے جواب دیا، احمد رضا کوئی معمولی شخص کا نام نہیں، احمد رضا اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آیا اور آنے کے بعد پوری زندگی یہ پیغام دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا لوہو کر بابا بابا، نعرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واقعی میرے امام نے جو خدمت انجام دی ہے
واللہ کہہ رہا ہوں کہ بس اس پہ اگر ذرا سے بھی عمل کر لیں تو دنیا آخرت دونوں کامیاب ہے. ماشاء اللہ سید جامعہ اشرف سید نورانی میاں اور بہت سارے علماء دین موجود تھے وہاں، جو علماء حق جسے کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کا ایک ہی اشعار بہت کافی ہے: ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کا اشعار نہیں ہے، کسی اور نے لکھا تھا، یہ میری زبان سے نکل گیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. مگر یہ تو ہر کسی نے مانا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام. اور اعلیٰ حضرت نے جو ایک اشعار لکھا تھا: تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو واقعی جو انسان اس طرح سے لکھ کے جائے تو وہ انسان کوئی عام انسان تو ہو نہیں سکتا، واقعی اس کے اندر کوئی بات ہے. اور پھر آج جو رافضی، شیعہ، سلہ کلی، وہابی، دیوبندی، گمراہ فرقے کے لوگ میرے ایمان سے نفرت رکھتے ہیں، تو اگر بتاؤ جب انہوں نے صرف قلم اٹھائی تھی، قلم کی مار آج تک ان کو اس کی چوٹ لگتی ہے. اور اگر اس دور میں امام احمد رضا تلوار اٹھا لیتے کہیں قلم کے ساتھ، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں گمراہ اور سلہ کلی، رافضی، شیعہ اور بدعقیدہ لوگ ہوتے. تو